جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر ہماری نشست میں، اور سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ کالر ہے، لے لوں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے جی کیا سوال؟ جی ہاں، کہ اگر کوئی انسان بہت بیمار ہو، بیماری کی حالت میں اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ کیوں نہیں مار دیتا، بار بار کیوں مار رہا ہے، تو کیا یہ کلمہ کفر میں آتا ہے؟ اور کیا میں سمجھا نہیں خاتون کیا؟ میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب جوابات کی طرف آئے تھے۔ جی اچھا، ایک سوال یہ ہوا، قرآن کی تلاوت کے دوران کلام وغیرہ کرنا یا ذکر وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی کلام وغیرہ کیا تو دوبارہ سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہوگی؟ نہیں، قرآن کی تلاوت اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی کلام کرنے کی اگر آپ کو ضرورت درپیش ہوگی تو کلام کر لیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر اگر گزر گئی ہے تو بہتر یہ کہ تعوذ و تسمیہ پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں، اور ذکر وغیرہ میں کوئی تعوذ تسمیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ واش روم کے جو لوٹے ہیں یا بالٹیاں ہیں اس میں پانی بچ گیا ہے اور وہ صاف پانی ہے، اور آپ اسے چھت پر اس نیت سے ڈالتے ہیں کہ مٹی وغیرہ جس طرح گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے یا سینوں میں مٹی وغیرہ بیٹھ جائے، تو کیا اس طرح پانی ڈالنا اسراف کے ضمن میں آئے گا؟ یہ اسراف کے ضمن میں نہیں آئے گا، یہ آپ ظاہر ہے کہ کسی پرپس کے لیے اس پانی کو یوز کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں مانگا جائے۔ دیکھیں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نا بڑی چیز مانگے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے یا اس کے نام سے مانگے تو بڑی چیز مانگے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس روایت کی تعویل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جب بارگاہ میں مانگیں تو آخرت کے معاملات کو پیش نظر رکھیں، جنت مانگیں تو سب کچھ مل جائے گی نا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ دعائے قنوت میں یہ کہا کہ دعائے قنوت پڑھ رہے تھے، محسوس ہوا کہ تکبیر قنوت جو ہے وہ بھول گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر ہم نے کہہ دی تو سجدہ سہو ہوگا تو نہیں ہوگا، سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جمعے کے دن 4 رکعت یعنی کس طرح پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جمعے کے دن ہم جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ 4 رکعت سنت المؤکدہ ہے جو قبلیہ ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرائض پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ جو بعدیہ ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، پھر 2 رکعت سنت وہی مؤکدہ ہے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ہے جمعۃ المبارک کا سسٹم، اور یاد رکھیں کہ ظاہر ہے کہ جمعہ فرض ہے اور اس میں پھر یہ ساری جو سنت ہیں اور یہ 2 رکعت فرائض ہیں تو یہ سارے ہمیں پڑھنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جی مصعب 2 کالرز ہیں، انہیں شامل کروں؟ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ میں نماز پڑھتی ہوں نا، جی جیسے تو وہ 20 تراویحیں پڑھنی ہوتی ہے تو مجھے 3-4 صورتیں یاد رہتی ہیں، باقی بھول جاتے ہیں، کیا میں بار بار وہی دہرا سکتی ہوں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اور کیا سوال ہے آپ کا؟ دوسرا یہ ہے کہ آگے جیسے صوفہ میں نا کرسی پہ بیٹھ کے نا نماز پڑھتی ہوں کیونکہ نیچے سجدہ نہیں کر سکتی میں، تو سامنے صوفہ پڑا ہوتا ہے، اگر کوئی آ کے بیٹھ جائے تو کیا وہ جائز ہے؟ کیا سمجھا نہیں میں؟ جی کرسی پر نماز پڑھ رہی ہیں، کل مفتی صاحب سے میں نے نا یہ سوال پہلا کیا مسئلہ کرسی پر نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کہہ رہی ہیں سامنے کوئی آ کر بیٹھ جائے؟ ہاں سامنے صوفہ پڑا ہوتا ہے نا، جیسے تو اس کا سائیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سائیڈ ہے یا سامنے صوفے پہ آ کے کوئی بیٹھ جائے تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے جناب؟ جی مفتی صاحب سے سوال ہے میرا، صدقے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کس کو دیا جائے؟ صدقے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کہاں دیا جائے، کس کو دیا ہے؟ مفتی صاحب جوابات کی طرف آ جائیں، ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں چاہتا ہوں جلدی سے جوابات جو ہے نا پورے ہو جائیں۔ صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر لی ہے لیکن کچھ لوگ اس گناہ کی نسبت سے مجھے اذیت دیتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا کہ جب کسی نے
توبہ کر لی ہے تو اب اس کو اس گناہ کی نسبت سے اذیت دینا یا اس گناہ کو بار بار یاد دلانا یا اسے شرمندہ کرنا اس کی ممانعت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ میں واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو، ایک عورت نے حدود اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ تولد ہو جائے تو پھر آنا، پھر وہ آئی، حدود اللہ نافذ ہوئی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے نا اس کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کیے، کہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش رہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے والوں میں بانٹ دی جائے تو پوری ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہا قبر پکی بنوانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں قبروں کو آس پاس سے پکا اس لیے بنوایا جاتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں جب زمین صحیح نہیں ہوتی تو قبر ڈہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو آس پاس سے پکی اس نیت کے ساتھ کرا سکتے ہیں، اور زیادہ اونچی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں درمیان سے جو قبر کا بالکل درمیان کا حصہ ہے اس کو پکا کروانا منع ہے، اس کو نرم رہنے دیں، اور آس پاس کے جو ایریا ہے اس کو پکا کروا سکتے ہیں، اس میں اتنی پکی ہو جاتی کہ وہ قبر ڈھہتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا والدہ ان کے پاس رہتی تھی، سونے کی ایک ڈلی تھی جو 5000 میں ان کے یعنی فروخت ہوئی تھی، پھر ان کے شوہر نے واپس دے دیے تھے، اب ان کی بھابھی شور کرتی ہیں۔ دیکھیں جب اس وقت بیچی تھی کیا معاملہ تھا، لیکن جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ وہ پیسہ بھی والدہ کے حوالے کر دیا تھا، یا والدہ کی غیر موجودگی میں وہ انتقال کر رہی ہیں تو دوسروں کے حوالے کر دیا تھا، تو اب شور منانے کا جواز نہیں ہے خواہ اور وہ شور کر رہی ہیں یا اس طرح وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، تو بہرحال یہ وہ غلط کر رہی ہیں کہ جو چیز آپ کے ذمے ہے نہیں تو خواہ اس کو بار بار تقاضے کرنا اور اس میں تانے دینا تو یہ منع ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن کہتی شور فوت ہو گئے ہیں لیکن بیوہ ہیں، بہن کہتی میں بیوہ ہوں، مستحق نہیں ہوں، تو زکوٰۃ لینا میرا کیسے صحیح ہوگا، لیکن بھائی ہے وہ مستحق ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ لے کر مجھے دے دیں، تو آپ یوں کر سکتی ہیں کہ بطور وکیل نیت کر لیں کہ میں بطور وکیل زکوٰۃ لے رہی ہوں، جس سے لے رہی ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، مختلف پیکیجز ہوتے ہیں یا مختلف آرگنائزیشنز پیکیجز مرتب کرتی تو وہ NIC لیتی ہیں، تو اگر آپ کے NIC دینے سے اور آپ دل میں نیت رکھیں کہ بھائی میں لے رہی ہوں لیکن میں مستحق آدمی کو دے رہی ہوں اور آپ انہی کو پہنچا رہی ہیں، تو آپ کا یہ طرز عمل درست ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہ بھائی نے کہا کہ آہستہ آہستہ زکوٰۃ نکالنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں ہونا یہ چاہیے 2025 ہے، ٹھیک ہے نا، صورت یہ ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا فارورڈ ہو جائیں نا اس میں، یعنی پہلے سے ایک کام کرنا شروع کر دیں، تو 2025 میں آپ نے پورے سال جو بھی غریب آیا، مسکین آیا، جو شریف فقیر ہے، اب اس کو زکوٰۃ ادا کرتے رہے، جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ اب 2025 میں جب آپ کی زکوٰۃ کا وقت آیا، آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ اتنے میں ادا کر چکا ہوں، اتنی زکوٰۃ نکلتی، اتنے آپ اپنے ادا کر دی۔ بعض اوقات میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ حساب کرنے کے لیے بیٹھتے تو وہ زکوٰۃ نکل چکی ہوتی ہے اور زیادہ دے چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اس میں تھوڑی ہم سستی یہ کرتے ہیں کہ فارورڈ نہیں چلتے اور اینڈ ٹائم پر زکوٰۃ نکال کے میں کس کو دوں ڈھونڈتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بہرحال۔ لیکن جن کے ایسا ہے کہ جن کے پاس غریب مستحق آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آتے رہیں گے اور میں ایک دم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، میں کس کو دوں، تو پھر یہ ہے کہ جو غریب مستحق ملتا رہے، آپ زکوٰۃ کی رقم کو بالکل علیحدہ کر لیں، گویا کہ آپ نے علیحدہ کر دیا ہے، اور جو مستحق آتا رہا اب اس کو زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور کچھ عرصے میں زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے مستحق ہوگا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، بغیر مستحق کے کیسے کریں گے؟ اصل صورت جو افضل صورت میں نے بتا دی کہ پہلے سے تیاری کر لیں، جو آتا رہے دیتے رہے، آتے رہے دیتے رہے، تاکہ آپ کا یہ جب آپ کا دن آئے تو آپ مکمل اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ طاق راتوں میں کہا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں، پھر ایک ساتھ دعا کریں یا آہستہ آہستہ کریں، دونوں آپ کے ذوق اور شوق پر مرتب ہونا چاہیے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ذوق اور شوق پر، آپ ایک ساتھ دعا کرنا چاہیں ایک ساتھ کریں، یعنی بتدریج دعا کرنا چاہتی ہیں، کچھ دعا کی پھر ذکر کیا پھر دعا کی، تو یہ آپ کے شوق پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں صورتیں آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اچھا بہن جو ہے وہ اپنی بہن کو اگر وہ شریف فقیر ہے تو اس کو فطرانہ دے سکتی ہے۔ عالم ارواح اور عالم برزخ میں کیا فرق ہے؟ عالم ارواح وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، عالم ارواح میں ارواح تھی، اور جہاں پر میثاق ارواح کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی
الوہیت کا میثاق لیا تھا. اور عالم برزخ جب ہماری یہاں سے آنکھ بند ہوتی ہے اور ہماری روح یا تو اعلیٰ علیین میں ہوگی یا اسفل سافلین میں ہوگی, خدا نہ خواستہ ہم سب کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوں انشاءاللہ. اور اب جسم جس مقام پر ہے وہ عالم برزخ ہے, یعنی دنیا والوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے. عالم برزخ کہتے ہیں, برزخ کہتے ہیں پردے والا عالم برزخ, پردے والا عالم ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے اس کے ساتھ معاملات ہیں اور تا قیامت یہ عالم برزخ ہی رہے گا. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے سب حاضر ہوں گے. یہ عالم برزخ ہے. اعتکاف کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے. خواہ بار بار غسل نہ کریں, جہاں ضرورت محسوس ہو تو کر سکتے ہیں, اس کی علماء نے اجازت دی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا, گھر والے کام کاج نہیں کر رہے, بیٹا بھی کام کاج نہیں کر رہا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑکے تو خوشی ملے, بائیں آنکھ پھڑکے تو غم ملے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس سے محفوظ و معمون فرمائے. بڑی باجی کا جو مرحومہ ہیں ان کا زیور ان کے پاس ہے, ان کی ملک میں ہے, وہ انہیں دے کر گئی ہیں, تو اب زکوٰۃ ادا کریں گی. آپ کی ملک میں ہے تو آپ کے پاس اور بھی ہوگا, تو یہ سب مل کر زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کریں گے. اچھا, ایک پلاٹ ہے اور سونا ہے, تھوڑا تھوڑا ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی. کہتی ہیں کہ پلاٹ بیچنے کے لیے میں نے لیا, مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کی رقم ہوتی نہیں ہے, تو آپ یہ کریں کہ جتنا ہو سکے آپ جتنی طاقت ہو آہستہ آہستہ اس کو ادا کرتی رہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. پھر اس کے بعد تہجد کی نیت, اور کتنی رکعت تہجد کی نیت؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف. 2 رکعت کر کے 8 رکعت ادا کر سکتے ہیں. 8 رکعت سے زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی. عام دنوں میں قضا اگر روزہ کر رہی ہیں, یعنی جو رمضان میں قضا ہو گئے تو عام دنوں میں اس کی قضا ادا کر رہی ہیں, تو کیا اس میں بھی بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ جی ہاں, اس میں بھی بھول کر کھانے پینے سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یاد رہے تو ایک قطرہ بھی اگر آپ نے پیا تو اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. ایک ماں کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے, کسی غیر بچے کو آپ نے 2.5 سال کی عمر سے پہلے اگر دودھ پلا دیا تو آپ کی تمام اور اولاد کا بھائی بن جائے گا, رضائی بھائی. اس بچے کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. ہاں, اس بچے کے اور بہن بھائی ہیں جنہوں نے آپ کا دودھ نہیں پیا تو اس کے ساتھ رشتے ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور کہے کہ مجھے اللہ مار دے ایک بار, یہ کلمہ شکوہ ہے اور نہیں کہنا چاہیے. استغفر اللہ کریں, توبہ کریں, احتیاطاً کلمہ بھی پڑھ لیں. اللہ رب العالمین محفوظ و معمون فرمائے. 20 رکعت میں کچھ 3 یا 4 صورتیں یادیں بار بار دہرا کر پڑھنا اور سیکھنے کی کوشش کریں. جب تک یاد نہیں ہوتی تو کم از کم یہ پڑھیں, آپ کے لیے بہتر رہے گا. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو سامنے صوفے پر کوئی بیٹھ جائے. بہتر یہ کہ کرسی پر نماز پڑھ رہی ہیں نا تو سامنے سترا ہو. سترا کہتے ہیں کہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 انگل موٹا, کوئی بھی چیز ہو جو آپ کے سامنے ہو. پھر بھلے سامنے کوئی بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بصورت دیگر اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور آخری سوال, صدقے کا بہترین طریقہ یا کس کو دیا جائے؟ صدقے کا بہترین کہ جو ضرورت مند آپ کے سامنے آئے نا اس کو دیا جائے, اور سب سے بہترین آپ کے بہن بھائی, آپ کے آس پڑوس والے, کیونکہ صلہ رحمی جب بندہ کرتا ہے نا, عزیز و اقارب کو دیتا ہے صدقہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے, صلہ رحمی کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے. تو عزیز و اقارب کو دیں, یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. کیا بات, بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سیگمنٹ ہے کوئز شو کا, معلومات ہوتی ہے آپ سے ملاقات. پھیلی ہے مغفرت کی گھٹا دو جہان میں, توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں, ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں, طوفان کے تھپیڑوں میں